أما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري ومسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایمان کے بعد جس چیز کی تعلیم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے اور اس چیز کو انسان کی سعادت اور خوش بختی کا مدار قرار دیا ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ بندے کا اللہ سے ایک معاملہ ہے، ایک بندے کا مخلوق سے معاملہ ہے۔ جو بندوں کا اللہ سے معاملہ ہے اس کو تو تقویٰ یا للہیت یا خوف خدا وغیرہ کہا جاتا ہے، اور جو بندوں کا آپس میں یا مخلوق سے معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھانا، اچھے طریقے سے اس معاملے کو انجام دینا، یہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اچھے اخلاق کی دو صفتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جس آدمی کے اندر غصہ نہ ہو، یعنی وہ زیادہ غصہ نہ کرتا ہو۔ نمبر دو یہ کہ اس کے دل میں کینہ اور عداوت نہ ہو، تو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ بہت مشہور محدث فقیہ عالم گزرے ہیں، انہوں نے اچھے اخلاق کی تعریف میں 3 چیزیں ذکر کی۔ نمبر ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی جب کسی سے ملاقات کرے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں بسط الوجہ، چہرے کی کشادگی اور خوشی کے ساتھ ملنا۔ اچھے اخلاق کا پہلا جز یہ ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ بذل الاموال والجہود، یعنی لوگوں کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ معاملہ کرنا اور ان کو راحت رسانی اور ان کو آرام پہنچانے کا اہتمام کرنا، یہ دوسری چیز۔ تو اچھے اخلاق میں پہلی چیز ہوئی کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اور دوسری یہ کہ لوگوں کی راحت کی فکر کرنا، اور تیسری چیز ہے کف الاذی، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا۔ تو جب 3 باتیں جمع ہوں گی تو اس کو اچھا اخلاق کہا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اب اگر کسی کے اندر اچھے اخلاق ہوں یا وہ اچھے اخلاق کی صفت سے متصف ہو لیکن خدا نخواستہ ایمان نہ ہو، تو یہ اخلاق کی ایک ظاہری صورت ہے، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اسلام نہیں ہوتا لیکن ظاہری اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو اس دنیا میں ان کے اس اعمال کو یا ان کے اس رویے کو اچھے اخلاق کی صورت تو قرار دیا جائے گا، حقیقی اچھا اخلاق اس کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حقیقی اچھے اخلاق کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور حقیقی اچھے اخلاق پر اللہ کے ہاں جو ثواب مرتب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ صحابہ کرام پر بھی قربان جائیے کہ آپ حضرت السلام سے کیسے کیسے سوالات کر لیے جو امت کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ ایک سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کیا چیز ہے، یعنی وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہ ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے 2 چیزیں فرمائی، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہ 2 چیزیں ہیں سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے کا باعث ہوں گی۔ پھر پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم میں زیادہ داخل ہونے کا باعث بنیں گی، تو آپ نے اس میں بھی 2 چیزیں ارشاد فرمایا الفم، ایک منہ، اور ایک شرمگاہ، والفرج، یعنی حرام خواہشات کے اندر پڑ جانا جہنم میں داخلے کا سبب ہے، یا انسان کا لقمہ حلال کا اہتمام نہ کرنا، حرام مال کھانا اور اپنے معدے کو، اپنے جسم کو حرام مال سے محفوظ نہ رکھنا، یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا حامل جو شخص ہو وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے
روزے داروں اور رات کو قیام اللیل کرنے والوں کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ بغیر روزہ رکھے، بغیر قیام اللیل کیے وہ صائمین اور قائمین کے مرتبے کو پہنچتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ آج جو ہم نے حدیث شریف پڑھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے اخلاق اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کی لازم اور ملزوم ہیں۔ کامل ایمان بھی اسی کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، ناقص ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔